السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں غنہ کو سٹارٹ کیا تھا اور غنہ کی کچھ اقسام کو دیکھا۔ مختصراً یہ تھا کہ غنہ کی 3 طرح کی قسمیں ہیں۔ پہلا غنہ تھا نون مشدد اور میم مشدد کا، دوسرا غنہ تھا نون ساکن اور تنوین کا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تیسرا تھا میم ساکن کا۔ تو ہم نون ساکن اور تنوین کے غنہ کو دیکھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے 2 دیکھ لیے تھے۔ پہلا کیا دیکھا تھا؟ اقلاب، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو نون ساکن اور تنوین کے آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اور وہاں پر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوتا ہے جس کا نام تھا اقلاب۔ دوسرا ہم نے قاعدہ دیکھا تھا ادغام کا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں جو ہے وہ ادغام ہوگا، اور یومن یا واو میم نون پر غنہ کے ساتھ ادغام تھا، اور را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام تھا۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اظہار۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اظہار کا مطلب ہے۔ تو اس میں کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اقلاب میں با تھا، ادغام میں یرملون، اور اظہار میں حروف حلقی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی ناک میں آواز نہیں چھپانی بلکہ اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں انعام دیا ہوا، نون ساکن کے بعد عین، عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے۔ پھر آگے دیکھیں من حیث میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، میم اگلے لفظ میں میم ساکن کے بعد غین حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے دیکھتے ہیں، انعام، ٹھیک ہے، ہم نے اسی طرح سے پیچھے جوڑ کرنے سیکھے تھے نا، انعام، انعام، من حیث، من حیث، من غیرکم، من غیرکم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا ہے، انعام ایسے نہیں کر رہے ہیں، ہم سادہ پڑھ رہے ہیں، انعام من حیث من غیرکم لمن خشیہ، لمن خشیہ، ٹھیک ہے۔ ہم لمن ناک میں نہیں آواز لے کر جا رہے بلکہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، لمن خشیہ۔ غنہ میں کیا ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپ جاتی ہے۔ ینعون، ینعون الہ غیر، یہاں پہ کیا ہے، ہن پہ تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ الہ غیر، نارا حامیۃ، نخل خاویۃ، نفس ہداہا، عذاب عظیم، عین حمیۃ، انعمت، ٹھیک ہے۔ نون ساکن و تنوین کا چوتھا قاعدہ دیکھتے ہیں، صرف 4 ہی قاعدے تھے۔ چوتھا قاعدے کا نام ہے اخفا۔ اخفا خفی سے ہے چھپانا، اس میں بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ میں اور اخفا میں فرق یہ ہے کہ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ہمارا جو زبان ہے وہ تالو کے ساتھ لگتی ہے، جیسے ان، من، تو زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اخفا میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں زبان جو ہے نا وہ تالو کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی، اور آواز جو ہے نا وہ ناک میں ٹھہراتے نہیں ہیں۔ غنہ میں ہم ناک میں آواز ٹھہراتے ہیں، یہاں پر جو ہے اخفا میں آواز چھپ جاتی ہے، جیسے انزل، انزل من قبلکم، من قبلکم نہیں بلکہ من، نہ ہی من اور من دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ من قبلکم فانصب انفسکم ان کنتم، 2 بار اخفا آ گیا، فانظر من دونکم عن ضیف
جمالة صفر متاع قليل خالدا فيها صبر جميل صفا صفا كأسا دهاقا زوج کریم شرابا طہورا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اخفا. اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد جو پیچھے حروف استعمال ہو چکے ہیں وہ ہم نے نکال دینے ہیں. نون ساکن تنوین کے بعد با استعمال ہو گیا، حروف یرملون استعمال ہو گیا، حروف حلقی. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با، حروف یرملون، حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. اس کے بعد ہے غنہ کا قاعدہ رہ گیا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہوتا ہے اخفا، اور اسے کہتے ہیں ادغام. ادغام شفوی کہہ لیں. شفوی آپ نے پڑھا تھا نا، حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے، تو میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو میم کا غنہ ہوتا ہے یا میم کے قاعدے ہیں نا، ان کے ساتھ شفوی لگا دیتے ہیں، تو پھر نون ساکن و تنوین کے قاعدے اور میم کے قاعدے مکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے تو ہم اسے کہیں گے ادغام شفوی، کیونکہ ایک میم دوسرے میم میں داخل ہو رہا ہے نا، تو ادغام کا مطلب مدغم سے داخل کرنا. ٹھیک ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے وَلَكُمْ مَا، غنہ کریں گے وَلَكُمْ مَا فَمِنْهُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ مُلَاقُو يَأْتِكُمْ مَثَلُ. ٹھیک ہے، تو یہ 6 حروف الفاظ تھے جو کہ ادغام شفوی کے تھے، آپ نے اپنے پاس لکھ لینا. ٹھیک ہے، دوسرا ہے میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. کفرتم بہ ربہم بہم یعتصم باللہ علیہم بعلم آتیناکم بقوۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ. اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے میم کا اظہار. ٹھیک ہے، اگر میم ساکن کے بعد جو 2 اوپر حروف استعمال ہوئے نا انہیں نکال دینا ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا. ہم سادہ پڑھیں گے، میم کے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک میں نہیں چھپانا. فَدَمْدَمَ هُمْ فِيهَا الْحَمْدُ لَمْ يَلِدْ. اب دیکھیں لم یلد ایسے نہیں پڑھنا، غلط ہوگا. لم یلد الم نشرح عمران. ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب کام کیا ہے، کل کے دن پر آپ نے سنانا ہے اظہار کو. ٹھیک ہے، اظہار کے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے یہ سنانے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے 10 ایگزامپلس جو ہیں وہ قرآن سے ڈھونڈ کے وہ شیئر کرنی ہے. اس سے اگلے دن آپ نے لیسن سنانا ہے اخفا کا. اخفا کی 2 لائنز آپ ایک دن سنائیں گے اور 2 لائنز اگلے دن سنائیں گے، اور ساتھ میں اس کی 10 ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ نے قرآن سے ڈھونڈنی ہے. یہ بہت آسانی سے ڈھونڈ جائیں گی. ٹھیک ہے، 3 دن کا کام ہو گیا. اور چوتھا دن آپ کیا کریں گی، میم ساکن کے بعد حرف میم والی یہ 6 ایگزامپلس سنائیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 5 ایگزامپلز آپ نے قرآن سے ڈھونڈنی ہے. اسی طرح اگلے دن آپ نے میم ساکن کے بعد حرف با یعنی اخفاء شفوی کی ایگزامپل سنانی ہے جو لکھی ہوئی ہیں، اور 5 آپ نے ڈھونڈ کے شیئر کرنی ہے لکھ کے. اور اس سے اگلے دن آپ نے میم کا اظہار یہ والی 6 سنانی ہیں، اور ساتھ میں 5 ایگزامپلز ڈھونڈ کے وہ شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.